محترم سامعین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو مدنی قاعدہ شروع کرا رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو بچے مدرسہ مسجد نہیں جا پاتے ہیں انہیں گھر بیٹھے جو ہے ہم مدنی قاعدہ پڑھائیں، تاکہ اچھے طریقے سے آپ مدنی قاعدے کو پڑھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو قرآن شریف پڑھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو چلیے کرتے ہیں مدنی قاعدے کو اسٹارٹ۔ سب سے پہلا سبق ہمارا آج مدنی قاعدے کا ہے، لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہمارے آنے والے اسی طرح کے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھتے رہیں۔ یہ جتنے بھی لفظ آپ کے سامنے ہیں ان کو حروف مفردات بولا جاتا ہے، یعنی کہ الگ الگ حرف۔ ان کی ساری صورتیں جو ہیں وہ یہاں پر وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ سبق پڑھائی دیتا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے شروع کریں۔ الف الف، با، ہونٹ ملا کے بالکل، با، تا، ثا، زبان کو دانتوں سے تھوڑا باہر نکال کر سیٹی نہ بجنے پائے، ثا، جیم، جیم، حا، حلق سے ادا کرنا ہے اس کو، حا، خا، دال، حا، خا، دال، ذال، کیسے؟ ذال، را، موٹا کر کے پڑھنا ہے اس کو، پر کر کے، ٹھیک ہے؟ را، زا، زا، سین، کیسے؟ سین، شین، شین، صاد، صاد، ضاد۔ اسے یہ لفظ جو ہے سب سے زیادہ تھوڑا کٹھن ہے، اس کی ادائیگی جو ہوگی جو زبانوں کے کنارے ہیں، کنارہ زبان، یعنی کہ دونوں سائٹوں کے کنارے جو ہیں وہ داڑھوں سے مل کر ضاد ادا ہوتا ہے۔ دونوں سائٹوں کے کنارے ملانے ہیں داڑھ سے، ٹھیک ہے؟ ضاد، طا، کیسے؟ طا، ظا، ظا، عین، سے عین، غین، غین، فا، قاف، کاف، اسے کاف، لام، میم، نون، واو، واو ہونٹ نہیں ملنا ہے اس میں بالکل بھی، واو، ہا، حمزہ، کیسے؟ حمزہ، یا، ٹھیک ہے؟ اس میں اب آپ کو ایک چیز بتاؤں میں
آپ کو جو ہے لفظوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ کیسے پہچانیں گے آپ؟ آگے چل کے جب یہ آدھے آدھے کٹے ہوئے لفظ آئیں گے تو آپ کو جو ہے ان کی نقطوں سے پہچان کرنی ہے۔ کیسے؟ دیکھو میں بتاتا ہوں۔ جیسے آپ یہ دیکھیں، ایک لفظ یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، تینوں ایک جیسے ہیں، لیکن ان کی آواز جو بدلی ہے وہ کیسے بدلی ہے؟ ان کے نقطوں سے۔ جیسے یہ شکل بننے کے بعد نیچے ایک نقطہ لگا تو یہ کیا ہو گیا؟ با۔ ٹھیک ہے؟ دیکھو صحیح ہے بالکل۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں آپ، اسی طرح کی شکل بنی، اب یہاں نقطہ نیچے تھا، یہاں پر اوپر لگا دیے تو اس کی آواز بدل جائے گی۔ کیسے؟ تا۔ یہ با تھا، نیچے نقطہ لگ گیا، اوپر دو نقطے ہو گئے تو یہ تا ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ بھی اسی طرح کا بنا ہوا ہے بالکل یہ، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ 3 نقطے لگا دیے تو یہاں با تھا، یہاں تا تھا، لیکن یہاں 3 نقطے لگنے کے بعد اس کی آواز بدل جائے گی، یہ ہو جائے گا فا۔ ٹھیک ہے؟ نقطوں سے حرف کی پہچان کرنی ہے۔ اب دیکھو یہ 1 2 3، تینوں حرف بالکل ایک جیسے ہیں، لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ وہ ہے نقطے کا۔ اگر اس طرح کا بننے کے بعد میں اگر بیچ میں نقطہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ یہ جیم۔ ماشاءاللہ، آپ پڑھ کے بتائیں مجھے پہلے سے پہلے جب میں آپ سے پوچھوں تو۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھو اس طرح کی شکل بنی اور اس کے اندر کوئی نقطہ نہیں، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ ہا۔ ٹھیک ہے؟ اب اس طرح کی شکل بنی، دیکھو اس کے اوپر ایک نقطہ لگ گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ خا۔ یہ آپ کو پہچان کرنی ہے۔ اگر آپ نے یہ پہچان کر لی تو سمجھ لو مدنی قاعدہ جو ہے آپ بالکل بہت جلدی پڑھ جائیں گے۔ یہ لفظوں کا آپ کو پہچان کرنی ہے نقطوں سے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں آپ، یہ دونوں لفظ، یہ دال ہے، اس پر کوئی نقطہ نہیں ہے، سیم ایسی شکل ہے، اور اسی طرح کی شکل دیکھو یہ ہے۔ ٹھیک؟ بالکل دونوں ایک جیسے ہیں لیکن اس پر کوئی نقطہ نہیں ہے تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ دال۔ اور اس کے اوپر ایک نقطہ آ گیا تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ ذال۔ صحیح ہے؟ اب یہاں دیکھو یہ بھی ایسا ہے اور یہ بھی ایک جیسا ہے، یہ دونوں دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، فرق کیا ہے؟ نقطے کا۔ اس پر کوئی نقطہ نہیں ہے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ یہ را۔ اس کے اوپر ایک نقطہ لگ گیا تو کیا ہو گیا؟ یہ زا۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھو دونوں ایک جیسے ہیں، پہلا کیا ہے؟ سین، اس پر نقطے لگ گئے تو یہ کیا ہو گیا؟ شین۔ اب یہ دیکھو دونوں ایک جیسے، پہلے پہ کوئی نقطہ نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ یہ صاد، اس پہ ایک نقطہ لگ گیا تو یہ ضاد۔ صحیح ہے؟ یہ لفظوں کی پہچان آپ کو نقطوں سے کرنی ہے۔ یہ دیکھو 4 لفظ بالکل ایک جیسے، یہ دیکھو 2 یہ ایک جیسے، 2 یہ ایک جیسے، اس پر کوئی نقطہ نہیں ہے تو کیا پڑھا جائے گا؟ یہ طا۔ اس پر ایک نقطہ آ گیا تو کیا ہو گیا؟ یہ ضا۔ صحیح؟ اس پر کوئی نقطہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ عین۔ اسی پر ایک نقطہ اگر لگا دیا تو یہ ہو گیا غین۔ صحیح؟ یہ دیکھو بالکل سیم لفظ ہیں اس کے اندر کچھ جن کی آپ کو پہچان کرنی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے ان کی پہچان کر لی تو پڑھنے میں آپ کو کہیں بھی دقت نہیں آئے گی۔ یہ دیکھو یہاں پر جو شرطیں لکھی ہوئی ہیں میں آپ کو بتا دوں، حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں اور تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی جیسے کہ پڑھتے تھے الف ب ت سے، اس طرح سے اس کو نہ پڑھنا ہے، بلکہ با تا سا ہا خا طا ظا اس طرح سے اس کو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ ان 29 حروف میں 7 حرف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ 7 حرف جو ہیں اس کے اندر وہ ہر حالت میں موٹے پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں کون سے؟ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ حروف جو ہیں حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں، یہ ہمیشہ جو ہے موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور باقی جتنے حرف ہیں وہ پتلے کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ دوستو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مدنی قاعدہ پڑھائیں، اور آپ جو ہے اگر آپ نے سبق پڑھا ہے تو آپ اپنے دوست یا رشتہ داروں کو ضرور شیئر کریں، کیونکہ وہ بھی قرآن شریف پڑھیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جتنا زیادہ قرآن شریف پڑھا جائے گا اتنا آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو دوستو یہیں تک تھا آج کا ہمارا یہ ویڈیو، ملتے ہیں پھر سے کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر۔